چاند نکلا رمضان کا مہینہ ہے، مومنوں مناؤ خوشیاں، خوشی کا دن سہانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے پروگرام استقبال ماہ رمضان میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے قسط میں یعنی پچھلے پروگرام میں رمضان مبارک اور اس کی عبادت کے متعلق چند باتیں گفتگو کی تھیں، آج اسی کو آگے لے جاتے ہوئے ہمارا موضوع رمضان کے ایک مخصوص عبادت کے متعلق انشاءاللہ آپ حضرات کے گوش گزار ہونی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبان پر کلمہ حق جاری فرما دے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ماہ رمضان مبارک آتا ہے تو ایک موسم بہار آتی ہے، عبادتوں کی بہار آتی ہے، عبادت کا ایک لطف انداز الگ ہو جاتا ہے۔ ہم اس میں ایک خاص عبادت یعنی روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم ایک اور عبادت کرتے ہیں یعنی جس کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں۔ آج چلیے تراویح پر چند عام فہم باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گا، چونکہ بہت ضروری سمجھتا ہوں ان باتوں کو کہنا۔ اب دیکھیے، جس طرح سے ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کے ساتھ ساتھ ہمیں رات میں قیام کرنے کا بھی ہمیں حکم ملتا ہے، تو حضور پاک علیہ السلام کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں رات میں قیام کرنا ہے اور دن میں روزہ رکھنا ہے۔ تو قیام سے متعلق ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو تراویح کی نماز ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ ہر ایک کو پڑھنی ہے۔ اس کے نہ پڑھنے پر سوال اس کے متعلق آپ کو ضرور ہوگا۔ تو اب دیکھیے، نماز تراویح کے متعلق بڑے پیچیدہ سوال۔ اب دیکھیے، نماز تراویح کے متعلق کیسے کیسے ہمارے معاشرے میں سوال اور کس طرح سے ہم اس ماحول کو بنائے بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلی بات، حضور پاک علیہ السلام نے جس طرح سے نماز تراویح ہم کو حکم دے دی تھی، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب صحابہ ایک جٹ ہو کر جماعت کے ساتھ اس نماز کو ادا کرنا پسند کی، اور اس وقت سے آج تک الحمدللہ ہم سارے امت محمدی ایک جٹ ہو کر باجماعت ہم نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ اب نماز تراویح ادا کرنے میں ہمارے معاشرے میں یہ فکر بن گئی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ 3 دن کی نماز، 3 دن کی تراویح، کوئی کہتا ہے کہ 10 دن کی تراویح، کوئی کہتا ہے کہ 15 دن کی تراویح۔ خدارہ ان جاہلانہ باتوں سے آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ نماز تراویح نہ 3 دن کی ہوتی ہے، نہ 10 دن کی ہوتی ہے، اور نہ ہی 15 دن کی ہوتی ہے، بلکہ نماز تراویح پورا ماہ صیام ہوتی ہے۔ آپ جب عید کا چاند دیکھ لیں، اس دن آپ کی تراویح نہیں ہوتی۔ جس دن سے رمضان کا چاند آپ نے دیکھا، اس دن سے آپ نے تراویح شروع کرنی ہے، اور جس دن عید کا چاند دیکھا اس دن آپ کو تراویح چھوڑنی ہے۔ تو یہ مکمل 29 دن یا پھر پورے کل ملا کر 30 دن ہوتی ہیں۔ تو ہمارے نوجوانوں کے فکر میں یہ ڈال دیا گیا کہ 3 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح۔ یہ 3 دن 10 دن والی تراویح کہیں نہیں پائی جاتی۔ ہاں، البتہ ہمارے بزرگوں نے یہ معمول بنا رکھا تھا کہ قرآن کے سننے کا ہمارے بزرگوں نے یہ معمول بنایا تھا کہ کچھ زیادہ قرآن سننے کو مل جائے۔ تو جو بعض جید حفاظ ہوتے ہیں، جو دن میں 3 پارے سنا سکتے ہیں اچھی طرح سے، پورے قواعد کے ساتھ، قوانین کے ساتھ، تو ان کے پیچھے لطف اندوز ہوتے ہوئے قرآن کو سنیں، اور 10 دن میں ایک قرآن مکمل ہو جائے، پھر دوسرے دہے میں یعنی پہلا دہا اس میں ایک قرآن ہو جائے، پھر دوسرے دہے میں ایک قرآن ہو جائے، تیسرے۔ تو یہ عبادت کے کثرت کی بنا پر بتایا گیا کہ قرآن زیادہ سننے کو ملے، لیکن ہمارے نوجوان اس کو اس طرح بنا لیں کہ 10 دن کی نماز یعنی 10 دن پڑھ لیں تو بری ذمہ ہو جائیں۔ ایسا بالکل نہیں، 3 دن پڑھ لیں بری ذمہ ہو جائے، بالکل نہیں، بلکہ اس میں غرض یہ تھی کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ سننے کو ملے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں نے اس کا الٹا بنا لیا، 10 دن پڑھ لیے، اپنے آپ کو جو ہے آزاد سمجھتے ہیں، بری سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پورا ماہ صیام نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ کہیں 10 دن میں قرآن ختم ہوتی ہے، الحمدللہ وہ 10 دن سنیں، پھر آگے کے 10 دن اور دوسری جگہ قرآن سننے کی کوشش کریں، نہ کہ تراویح سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب رہی بات نماز تراویح کے متعلق، ہم نے اکثر مسجدوں میں یہ ماحول دیکھا ہے کہ جب نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے تو امام تو بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اور آپ اکثریت دیکھیں ہمارے مسجدوں میں جو پہلی صف ہوتی ہے بزرگوں کی ہوتی ہے، یعنی جو ضعیف حضرات ہوتے ہیں، بڑی عمر والے ہوتے ہیں،
وہ لوگوں سے پر ہماری پہلی صفیں ہوتی ہیں، اور جو ہمارے ہٹے کٹے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سب سے پچھلی صف میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، ہونا تو یہ تھا کہ نوجوان آگے ہوں، لیکن یہاں الٹا معاملہ ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، عبادت کا معاملہ ہے، کس طرح سے کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ماحول کو اس طرح بنا بیٹھے ہیں کہ جب امام صاحب بیچارے اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ ضعیف حضرات جن کی ہڈیوں میں گودا تک نہیں ہوتا وہ ان کے برابر کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کے ساتھ رکعت بنتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں پیچھے آرام سے پیر پھیلائے بیٹھے ہیں، کوئی کولر کے سامنے ہوتا ہے، کوئی فین کے نیچے ہوتا ہے، کوئی پانی کا بوتل لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ جب امام صاحب قرات شروع کرتے ہیں، پوری رکعت جب پورا تلاوت کلام پاک ختم کرتے ہیں، رکوع میں جب جاتے ہیں اللہ اکبر، تو سب ایسے دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے آتے ہیں، جبکہ نماز کو اس طرح سے آنے کا بالکل آپ کو حکم نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان ہیں کہ جب رکوع میں امام صاحب جاتے ہیں پورے اکٹھا ہوتے ہیں، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں۔ تو آپ اس طرح کی نماز نہ پڑھیں، خدا کا خوف کریں کہ عبادت میں آپ شامل ہو رہے ہیں۔ ارے عبادتوں میں شامل ہونا ان سے سیکھیں جن سے دنیا ڈرا کرتی تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں جن کے نام سے دنیا کانپتی تھی۔ ارے دنیا تو چھوڑو، شیطان جن کے نام سے کانپتا تھا۔ جس راستے سے عمر گزر جائے وہ راستہ شیطان اپنا منہ پھیر لیتا تھا، یہاں سے عمر گزرے ہیں۔ اتنا رعب و دبدبا رکھنے والی شخصیت جب نماز کا وقت آتا تو ان پر ایک قسم کی کیفیت طاری ہوتی، گھبراہٹ سے گھبرانے لگتے، ہاتھ پیر کانپنے لگتے، چہرے کا رخ بدل جاتا۔ صحابہ نے پوچھا، اے عمر تمہیں کس چیز نے خوف زدہ کر دیا؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت آیا ہے، میں اسی لیے خوف زدہ ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کا خوف ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ کیسا خوف ہے کہ امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں، آپ دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے، وہ جو دیکھا ہے آپ نے چوزے مرغی کے بچے ہوتے ہیں کس طرح سے بھاگے بھاگے اس طرح سے بھاگے بھاگے جا کر آپ نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ ارے دنیاوی مثال دیکھ لیں، آپ کسی بڑے عہدیدار کے پاس جب جاتے ہیں یا پھر کسی سیاست دان کے پاس آپ جاتے ہیں تو کیسے اہتمام سے جا کر اس کی چوکھٹ پر کتنا وقت آپ نہ ضائع کرتے ہیں، ہاتھ بن کر کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ اس کی کوئی وسعت ہی نہیں ہوتی، کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی۔ ارے اتنے بڑے مالک کی بارگاہ میں جب جا رہے ہیں تو کس طرح سے اہتمام کرتے ہوئے تمہیں جانا چاہیے، آپ نے کبھی سوچا ہے؟ بلکہ بانی جامعہ علیہ رحمہ و رضوان جو جامعہ نظامیہ کے فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، جنہوں نے جامعہ نظامیہ قائم کیا، اور وہاں سے الحمدللہ آج بھی کئی ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام فارغ ہوتے ہیں اور ہندوستان بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں تعلیم اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ ان کا یہ معمول تھا کہ بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان جب کبھی نماز کا وقت آتا تو اپنے آپ کو ایسا آراستہ کرتے، یعنی اپنے آپ کو ایسے لباس سے آراستہ کرتے کہ آپ ایک بادشاہ کی بارگاہ میں جانے سے بھی کبھی ایسا اپنے آپ کو زیب تن نہیں کیا تھا، لیکن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانے کا وقت آتا تو اپنے آپ کو سجتے سنوارتے اور ایسا لباس زیب تن کر کے، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، مالک ملک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو ہم اپنے اندر یہ فکر پیدا کریں نہ کہ یہ۔ اور انشاءاللہ اور چند باتیں ہیں آپ کو اگلے پروگرام میں اس کے متعلق آپ لوگوں کو گوش گزار کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی طرح کا سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ چاند نکلا رمضان کا